السلام علیکم پیارے دوستو، آج آپ سبھی کے لیے قدرت کا ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ لے کر آیا ہو کہ جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ جب کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو ایسے وقت میں اس کی ادا کو اس طرح پسند کرتا ہے کہ دنیا والوں کے سامنے ہی ظاہر کر دیتا ہے کہ میں اس بندے سے راضی ہو چکا ہوں۔ میرے پیارے دوستو، آپ سبھی کو بتا دوں، کسی گاؤں کے اندر ایک لڑکی رہا کرتی تھی جو کہ بہت ہی زیادہ پرہیزگار تھی، یعنی کسی بھی حالت میں وہ نماز کو نہیں چھوڑتی تھی، اور شاید یہی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا، اور دوسری ہی طرف اس کی آخرت سنور رہی تھی۔ آپ سبھی کو بتا دوں، جب یہ لڑکی تھوڑی جوان ہو گئی تو ایسے وقت میں ماں باپ نے فیصلہ کر کے اس کا رشتہ لگایا، اور رشتے کے بعد شادی کی تاریخ فکس ہو گئی۔ آخرکار وہ دن آ ہی گیا کہ جس دن اس لڑکی کو وداعی لینی تھی۔ آپ سبھی کو بتا دوں، باراتی جو تھے وہ گھر آنے والے ہی تھے۔ ادھر یہ جو لڑکی تھی وہ دلہن بن کر بن سور کر تیار تھی، لیکن تبھی اچانک نماز کا وقت ہو گیا۔ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ چاہے کسی بھی حالت میں ہو، آپ چاہے کتنی بھی زیادہ پریشانی میں ہو، آپ کو ہر حال میں نماز کی ادائیگی کرنی پڑے گی، کیونکہ نماز جو ہے وہ مومن کے اوپر فرض کیا ہے۔ نماز کو چھوڑنے والا کبھی معاف نہیں کیا جائے گا، اور پھر قیامت میں جو پہلا سوال کیا جائے گا وہ نماز کے حوالے سے ہی ہوگا۔ تو یہ جو لڑکی جو تھی وہ بڑی ہی پرہیزگار تھی، یہ ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا میں لگی رہتی تھی۔ لیکن اس دن بڑا ہی عجیب و غریب معاملہ سامنے آیا، یعنی جو لڑکی تھی وہ دلہن بن کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ایسے وقت میں اس نے میک اپ کر رکھا تھا، یعنی یہ پوری دلہن کی طرح تیار ہو چکی تھی، اور جیسے ہی نماز کا وقت ہوا فوراً ہی یہ لڑکی اپنی ماں سے کہنے لگی کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، ایسے وقت میں نماز کی ادائیگی کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ لیکن اس کی جو ماں تھی وہ یہ بات کہنے لگی کہ بیٹی، باراتی جو ہے وہ کچھ ہی دیر میں ہمارے دروازے پر آ جائیں گے، ایسے وقت میں تم نماز کی ادائیگی کرو گی تو تمہارا جو میک اپ جو ہے وہ اتر جائے گا، اور جو یہ تمہاری خوبصورتی نظر آ رہی ہے اس میں کچھ نہ کچھ کمی آ جائے گی۔ اسی لیے بہتر یہ ہے کہ تم ابھی نماز کی ادائیگی نہ کرو۔ لیکن میرے پیارے دوستو، وہ جو اللہ کی بندی تھی وہ یہ بات کہنے لگی کہ مجھے دنیا کی پرواہ نہیں ہے، مجھے ان باراتیوں کی پرواہ بھی نہیں ہے کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، مجھے اللہ کو منہ دکھانا ہے اور مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، کیونکہ نماز تو ہر حال میں فرض ہے، چاہے میں دلہن بنوں یا نہ بنوں۔ ایسا نہ ہو کہ میں اپنا میک اپ خراب نہ کرنے کی وجہ سے نماز سے دور ہو جاؤں اور اللہ کی ناراضگی لے لوں۔ اس سے بہتر ہے کہ میں نماز کی ادائیگی کر لوں۔ یہ بات سننے کے بعد ماں جو ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ ضد کرنے لگی کہ بیٹا ایسا مت کرو، ہماری بدنامی ہوگی۔ لیکن وہ جو لڑکی تھی وہ کسی حد تک راضی نہیں ہوئی اور کہنے لگی کہ ماں، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، نہ کہ باراتیوں کو منہ دکھانا ہے۔ جو قسمت میں منظور ہوگا، جو اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہوگا وہ ہو کے رہے گا۔ اسی لیے میں تو ہر حال میں اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کروں گی اور نماز ادا کرنے کے لیے جاؤں گی۔ آپ سبھی کو بتا دوں، ادھر ماں جو تھی وہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ روتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ دوسری طرف یہ جو لڑکی تھی جو اللہ والی تھی، جس کے دل میں ایمان کی روشنی جگمگا رہی تھی، وہ فوراً ہی وضو کرنے کے لیے غسل خانہ پہنچ گئی اور وہاں جا کر وضو بنانے لگی۔ بے شک میرے پیارے دوستو، ہم سبھی جانتے ہیں کہ دلہن کو سنورنے میں بہت وقت لگتا ہے، اور ایسے وقت میں یہ جو لڑکی تھی اس نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ دنیا میں میرے بارے میں کیا سوچا جائے گا۔ اس نے اس چیز کی پرواہ کی کہ اللہ میرے بارے میں کیا سوچے گا، اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اسی لیے وہ وضو بنانے کے لیے چلی گئی، اور ادھر اس نے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد یہ نماز کی ادائیگی کرنے کے لیے چلی گئی۔ پیارے دوستو، آپ سبھی کو بتا دوں، ابھی اس نے نماز کی ادائیگی کرنی شروع کی تھی، جیسے ہی وہ لڑکی سجدے میں گئی فوراً ہی اس کی جو روح تھی وہ قبض ہو گئی۔ یعنی اتنی پیاری موت اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو عطا کی۔ یعنی سوچئے اس چیز کو کہ اللہ کو چھوٹی سی بھی ادا پسند آ گئی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور پھر میرے پیارے دوستو،
جب موت آنی ہوگی تو نہ ایک لمحہ زیادہ ملے گا اور نہ ہی ایک لمحہ کم ملے گا۔ آپ سوچئے اس چیز کو کہ اس دلہن نے باراتیوں کی پرواہ نہ کی، صرف اللہ کی رضا کے لیے سجدے میں سر جھکا لیا، اور بس یہی ادا تھی جو اللہ کو پسند آ گئی، اور فوراً ہی اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ جب باراتی آ گئے تو ایسے وقت میں ماں باپ جو تھے وہ گھر میں گئے اپنی بیٹی کو لانے کے لیے، لیکن وہ کیا دیکھتے ہیں کہ میری جو بیٹی ہے وہ تو سجدے کی حالت میں اللہ کو راضی کرتے ہوئے دنیا فانی سے رخصت ہو چکی ہے۔ میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو ایسی موت عطا کرے۔ لیکن سوچئے اس چیز کو کہ آج ہماری کیا حالات ہے، یعنی جب ہم نماز ہی نہیں پڑھتے تو ہمیں سجدے کی حالت میں کیسے موت آئے گی؟ یہ بہت ہی بڑی بات بتا رہا ہوں۔ اس چیز کے اوپر ضرور غور کیجئے گا۔ میرے پیارے دوستو، سوچئے اس چیز کو کہ وہ اگر اپنی ماں کی بات مان لیتی، اور ویسے بھی اس کو موت تو آنی ہی تھی، ایسے وقت میں وہ میک اپ کی حالت میں ہی دنیا فانی کو چھوڑ کے چلی جاتی تو اللہ کی کتنی زیادہ ناراضگی لیتی۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندی کو سجدے کی حالت میں اٹھانا چاہتا تھا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اس لڑکی کے اوپر دیکھنے کو ملا۔ میرے پیارے دوستو، آپ سبھی کو بتا دوں، یہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے یہ عبرت کے طور پر سنایا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ واقعہ سچا ہے یا بنایا ہوا ہے، لیکن کئی جگہ پر ایسے واقعے کو میں نے سنا تو مجھے لگا کہ آپ کو بھی بتانا چاہیے۔ اس واقعے کو صرف آپ عبرت کے طور پر لیں، اور پھر میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے آپ نماز پڑھنا شروع کر دیجئے۔ میرے پیارے دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے اور آپ کو یہ عجیب و غریب واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر سچ میں واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا شیئر کیجئے، کیونکہ کیا پتہ آپ کی شیئرنگ سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور وہ نمازی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا، اور اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اور میرے پیارے دوستو، پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے میرے اوپر درود پاک لکھا اور وہ نام اس جگہ پر جب تک موجود رہے گا تب تک فرشتے جو ہے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ ایسے وقت میں میرے پیارے دوستو، کمنٹ باکس کے اندر یا رسول اللہ ضرور لکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہر بار کی طرح اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور اپنی بہنوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل پٹھان وائس کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔